السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ you're watching the Foreign Desk. ریسنٹلی ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ایک ویڈیو میسیج میں انہوں نے ایک پیغام دیا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو. انہوں نے ان سے معافی مانگی جو حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ حملے رک جائیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مطالبہ ہے ایران سے ہتھیار پھینکنے پہ, اس پہ انہوں نے کہا یہ ان کی صرف خواہش ہے اور وہ اس کو قبر میں لے کے جا سکتے ہیں. دوسری جانب ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جو نئے سپریم لیڈر ہوں گے ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مرضی سے ہونا ضروری ہے, ان کی انوالومنٹ اس فیصلے میں ہونا بہت ضروری ہے. اور کچھ دن پہلے اسرائیل نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو بھی نئے سپریم لیڈر ہوں گے ان کا بھی وہی انجام ہوگا, یا ان کے ساتھ بھی وہی اساسینیشن اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے جو سید علی خامنہ ای کے ساتھ کی گئی. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ایران کے نئے سپریم لیڈر کے بارے میں, اور جو اسرائیل کا یہ کہنا ہے اس کے بارے میں, کیا یہ اتنا آسان ہے یا نہیں, اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ریسنٹلی گلف اسٹیٹ سے معافی مانگی ہے, تو وہ تو یو ایس بیسس پہ اٹیک کر رہے تھے, تو انہوں نے اپولوجائز کیوں کیا؟ دیکھیں یہ ایرانین پریزیڈنٹ کا بہت ہی اسمارٹ موو ہے, ناٹ جسٹ ڈپلومیٹیکلی, ناٹ جسٹ اسٹریٹجیکلی. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ایران نے پوری دنیا کو دکھانا تھا نا, جو ثابت کرنا تھا کہ ایران کیا کر سکتا ہے, ایران نے جو پہلے بات کی تھی کہ جی اگر آپ نے حملہ کیا یو ایس اے نے ہم پہ, ایران پہ, تو پھر ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے, جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ کی بیسز ہیں وہ ہمارا ٹارگیٹ ہوں گی, وہ ہمارا ہدف ہوگا. ایران نے وہ اپنی بات ثابت کر کے دکھا دی. دنیا کو ایک میسج کنوے ہو گیا جو کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا امریکہ نے اور اسرائیل نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایران کبھی اس حد تک بھی جائے گا کہ بیسز کو ٹارگیٹ کرے گا. دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ یار یہ بس بات ہو رہی ہے اور ایران کی طرف سے صرف ایک بلف ہے. ایران نے وہ چیز ثابت کی. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب اس جنگ کے اندر, جو کہ ہر جنگ کے اندر ٹو بی آنیسٹ ہوتا ہے, کہ آپ کے جو دشمن عناصر ہیں, جو فورن ایلیمنٹس ہیں, جو اس جنگ میں اپنا فائدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مختلف فریقین کو آپس میں لڑوا کے. اور ہم نے اس پہ پہلے بات بھی کی تھی, 2 ایگزامپلز جو سامنے آئی تھیں, ایک سعودی عربیہ کی تھی, جب ان کی ایک آئل ریفائنری پہ حملہ کرنے کی بات ہوئی تو وہاں پہ سعودی انٹیلیجنس ایجنسی نے خود ہی بتا دیا کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے. ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا. اچھا پھر دوسرا اسی طریقے سے ایک کیس ہوا ترکیے کے حوالے سے, وہ بھی ایران نے بعد میں کہا کہ ہم نے یہ نہیں کیا, ایران نے کمپلیٹلی اس کو ڈینائی کیا. سو اوبویسلی اسرائیلی اور امریکی جو لوگ ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ کہیں نہ کہیں تو ایکسپلائٹ کریں گی نا کہ بھائی سعودی عرب کو ایران کو لڑوا دو, قطر کو, بحرین کو, کویت کو ایران سے لڑوا دو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایرانی پریزیڈنٹ کے بیان سے بند ہو گئیں. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ایک سینٹیمنٹ جو کہ گلف کنٹریز کے اندر بہت پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دیکھو ایران تمہارے ملکوں میں حملہ کر رہا ہے, وہ بیسز ہیں تو تمہارے ملکوں میں ہی حملہ تو ادھر ہی ہو رہا ہے, تو تم لوگ جوابی حملہ کیوں نہیں کرتے, یا تم لوگ ان کارروائیوں میں اسرائیل کا اور امریکہ کا ساتھ دو. سو اگر گلف کنٹریز یو ایس اے کے یا اسرائیل کے ساتھ چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اوبویسلی ایران کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ چیز اور بڑھتی. ٹھیک ہے, اب ایران نے اس چیز کو کنٹرول کر دیا صرف اور صرف ایک بیان سے. سو اس کو بہت ہی ایک اسمارٹ موو کے طور پہ دیکھنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ کے زمین سے حملہ نہ ہو تو رائٹ, لیکن اگر آپ کی زمین سے حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر تو پھر ہم جوابی حملہ کریں گے. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ ہے یا قطر ہے یا کویت ہے یا بحرین ہے, کیونکہ جتنے ان ممالک کے اندر جس چیز کو ٹارگیٹ کرنا تھا, جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ موجود تھا یا اسرائیلی انٹرسٹ موجود تھا, ایران نے وہ کر کے دکھا دیا. ایران سرنڈر نہیں کر رہا, ایران کے پاس صلاحیت ہے. یہ تمام تر چیزیں ایک جو میسیجنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اب دیکھیں کہ ایون مڈل ایسٹ ریجن کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں کہ جی آئل کی سپلائی کم ہو رہی ہے, آئل ریفائنریز بند ہو رہی ہیں. اب کویت میں دیکھ لیں یہ حالات ہیں, سعودی عرب میں, قطر میں, بحرین میں, ان تمام ممالک میں جو آئل سپلائی ہے وہ کم ہو گئی ہے. ناٹ کہ ان ممالک کے پاس آئل نہیں ہے, بٹ آئل ریفائن ہوتا ہے نا, تو آئل ریفائنریز جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ظاہر ہے حملوں کے نتیجے میں. اچھا اب حملہ کیا بڑے لوگ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ دبئی میں دیکھیں جی وہ ایک پاکستانی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ایرانی حملے میں. اب دیکھیں کوئی بھی ایک ڈرون یا مسل آتا ہے اور وہ جس ملک میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے اگر اس کو آپ انٹرسیپٹ کرتے ہیں, اس کی ڈیفینس فورسز اس کو روکتی ہیں, تو اب جن لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے جو تھوڑا سا ملٹری کی ٹرمینالوجی سے آگاہ ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ انٹرسیپٹ کرتے ہوئے اب اس کے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں,
تو کہیں ایک ٹکڑا کہیں گرتا ہے, دوسرا ٹکڑا کہیں گرتا گرتا ہے, تیسرا ٹکڑا کہیں گرتا ہے, وہ جہاں پہ گرتا ہے پھر وہ نقصان تو ہوتا ہے, آگ تو لگتی ہے. سو یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اگر کہیں پر پاکستانی ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بھی شہادت اس کے اندر ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایران نے ڈرون پھینکا اور مسل پھینکا اور ڈائریکٹ نشانہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا, نہیں. سو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جنگوں کے اندر پھر معصوموں کا نقصان ہوتا ہے. وہ کولیٹرل, جو اگین ویری فینسی ٹرم انٹروڈیوسڈ بائی دی یو ایس اے, وہ کولیٹرل میں پھر یہ تمام ممالک کے معصوم لوگ آتے ہیں جو اس جنگ کا پھر حصہ بنتے ہیں. سو ایک وہ آئل سپلائی کا میں نے کہا, دوسرا پھر مختلف ممالک کے ڈیسیلینیشن پلانٹس وغیرہ کے جو پانی کھارا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اس ریجن میں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کھارا پانی ہے. اس کھارے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہوں, پانی کھارا رہے تو پینے کے قابل نہیں رہے گا, پی نہیں سکیں گے, استعمال میں نہیں ہوگا. سو جس ملک میں آئل سپلائی کم ہو جائے, پینے کا پانی دستیاب نہ ہو, تو وہاں کے لوگوں کی زندگیاں کتنی اجیرن ہو جاتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں اب مڈل ایسٹ کے اندر شروع ہو گئی ہیں. ایران نے یہ سب کرنے کے بعد ایک فل سٹاپ لگایا اس ایک اسٹیٹمنٹ سے. یہ بھی میسج کنوے ہو گیا کہ ہم چاہیں تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ اور مزید سپیس دیں یو ایس کو, کیونکہ یہ ہوسٹ تو یہی ممالک ہیں نا یو ایس کے ملٹری بیسز کے. اور دوسرا کہ یہ کہیں کوئی اگر چانس بن سکتا تھا فیوچر میں کہ جی امریکہ یا اسرائیل کو ایران کے اگینسٹ یہ جوائن کرتے کسی بھی صورت میں ان حملوں کا جواب دینے کے لیے یا وٹ ایور, تو وہ چیز بھی آپ نے یہیں پر روک دی ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری اسمارٹ موو بائی ایرانین پریزیڈنٹ. آپ نے اپنا آپ دکھا بھی دیا, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم مزید اسکلیشن نہیں چاہتے, بٹ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پھر سے ایران کے خلاف تو پھر ہم جوابی کارروائی ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لیبنان کی حکومت اب حزب اللہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی جو پوزیشن ہے اس سے پیچھے ہٹیں, آپ اپنے جو آپ کی ویپنز ہیں ان کو آپ سرنڈر کر دیں. تو کیا اس سے حزب اللہ کی جو پوزیشن ہے وہ ویکن نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں, لیبنان کی حکومت پہ دباؤ ہے, ان کو دھمکایا جا رہا ہے. ان کے جو صدر ہیں جوزف اون, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ جی آپ نے کارروائی نہیں کی ہے تو پھر آپ کے خلاف اب ہم کارروائی کریں گے یا آپ پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حزب اللہ کو آپ اس طریقے سے انہوں نے ویکن کرنے کی تو کوشش کی نا, اسرائیل نے کتنے حملے کیے, کتنے اٹیکس کیے. حزب اللہ لیبنان میں خاص طور سے اربن ایریاز میں بہت زیادہ رچ بس چکی ہے. اب لیبنان کے اندر حزب اللہ کی آڑ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, سویلینز کی شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں جو معصوم لوگ ہیں, جو انوسینٹ شہری ہیں وہاں کے. تو یہ تو ان کا وتیرہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہی صورتحال غزہ کے اندر دیکھی تھی, کہا جاتا تھا حماس کے یہاں ہائیڈ آؤٹس ہیں, حماس کو جی چھپایا ہوا ہے, حماس کے ممبر رکن جو ہے نا وہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں, اربن ایریاز کے اندر ہیں, آبادی کے اندر ہیں. سو اب ہمارے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. اب وہ کرتے 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 آپ نے کتنے ہی ہزاروں بلکہ لاکھوں معصوم بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو وہاں پہ شہید کر دیا. وہاں پہ آپ کو باقاعدہ وہ جینوسائڈ آپ نے کیا ہے مسلمانوں کا, غزہ کے شہریوں کا. لیکن اس پہ کیا ہوا تھا اس وقت؟ سب یہی کہتے تھے کہ اگر جو آج اس پہ خاموش ہے کل کو یہ آگ اس کے گھر تک بھی آئے گی. ایران اس وقت بھی واحد ملک تھا جو اس کے خلاف یہ آواز اٹھا رہا تھا. بلکہ دیکھیں ہم اپنے ریلیجن کو نا, آپ کے ریلیجن میں ہم کہتے ہیں نا پورا ضابطۂ حیات ہے. اسلام میں آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھو تو سب سے پہلا ایمان کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف کھڑے ہو, اس کو برائی کو ہاتھ سے روکو. یہ پہلا افضل ترین درجہ ہے, ہاتھ سے روکو. ایران ان کی پراکسیز جن کو حزب اللہ کہتے ہیں ہم, ہوتیز کہتے ہیں ہم, وہ یہ کام کر رہے تھے. وہ ایمان کے اس پہلے درجے پہ تھے. برائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو, وہ باقاعدہ سٹرائکس کر رہے تھے ان فورسز پہ جو غزہ کے بچوں کو شہید کر رہی تھی. افضل ترین درجہ آپ کو ایمان کا نظر آ گیا, ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی. دوسرا درجہ آپ کو اسلام بتاتا ہے کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے نا دنیا میں کسی برائی کو, تو ایٹ لیسٹ اس کو زبان سے برا کہو, زبان سے روکنے کی کوشش کرو. صحیح ہے, زبانی کلامی سبھی یہ باتیں کرتے نظر آ رہے تھے دوسرے درجے پہ, ٹھیک ہے. یہ سارے مسلم ممالک زبانی کلامی باتیں کر رہے تھے نا, زبان سے برا کہہ رہے تھے.
زبان سے وہ چیز رک رہی ہے نہیں رک رہی ہے وہ بات کی بات ہے, بٹ آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹس نظر آتے تھے جو کہ میرے نزدیک بالکل بیکار ہیں, جن کا امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک کو کبھی کوئی فرق پڑ ہی نہیں سکتا اگر آپ صرف ٹرٹر کرتے رہیں اور وہی گھسے پٹے بیانات دیتے رہیں. ان ممالک کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, پھر تیسرا درجہ آ جاتا ہے اسلام کا کہ برائی کو اگر ہوتا ہوا دیکھو تو تم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, تم زبان سے نہیں روک سکتے, تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں تو برا تصور کرو, دل سے تو اس کو برا مانو. اچھا, اب غزہ کے جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا تھا, ایران اگین وہ ریٹیلیٹ کر رہا تھا, ریزسٹنس دکھا رہا تھا, حزب اللہ ساتھ, حماس کا تو خیر ایک الگ سٹوری ہے, اس پہ میرا بڑا ڈفرینٹ ویو ہے. حماس بنانے والے کون ہیں؟ خود یہ اسرائیلی ہیں, تو اس لیے میں حماس کی زیادہ بات نہیں کرتی ہوں, کیونکہ حماس کے اور یہ جو باقی فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن وٹ ایور, انہوں نے تو خود میرے خیال سے بہت زیادہ فلسطینی کوز کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن جو حزب اللہ ہے, ہوتیز ہیں جو وہاں پہ اگین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایران کی پراکسی ہیں, وہ تمام ڈٹے رہے. ہوتیز کو کافی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, پھر خاص طور سے جب سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کے ہوتیز کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا, جو بعد میں آپ کو وہاں یمن میں بھی دونوں ممالک کی دراڑیں نظر آ رہی ہیں, سعودی عربیہ کی اور یو اے ای کی, ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ایک کو سپورٹ کرتا ہے, دوسرا دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. بہرحال اب وہ آگ پھیل رہی ہے. اب یہ تمام ممالک جو زبانی کلامی صرف بات کیا کرتے تھے, جو بیانات دیتے تھے, اب اس کی جو ایک کہتے ہیں نا ہیٹ, وہ ان تک بھی پہنچ رہی ہے. وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں, اور ان کی اکانومیز بھی اس جھٹکے کو محسوس کر رہی ہیں جو ایران نے جوابی کارروائی کر کے ان کو دیا ہے. دیکھیں, اول تو یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. وہ جس طرح چائنیز فورن منسٹر نے کہا نا, وانگ جی کا بیان آیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو تو یہ جنگ چھیڑنی ہی نہیں چاہیے تھی. اصولاً تو واقعی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایران ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے ہے. اسرائیل کہتا ہے, اسرائیل مانتا ہے, سو امریکہ وہ کر رہا ہے جو اسرائیل اس کو بول رہا ہے. اور اگر یہ جنگ ہو گئی ہے بقول چائنیز فورن منسٹر, تو اس کو فوری طور پہ اب روکنا چاہیے, امریکہ اور اسرائیل کو رک جانا چاہیے. دیکھیں, ہر کسی کو اس کی ہیٹ پہنچ رہی ہے, ہر کوئی اس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ اور میں بھی متاثر ہو رہے ہیں. فیول یہاں بڑھ گیا ہے, آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آئے گا, کیسے برداشت کریں گے؟ عام پاکستانی جو ہے وہ آلریڈی رونا شروع ہو گئے ہیں, ان کے لیے پرابلم ہے, تکلیف دہ چیزیں ہیں. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, امریکہ میں دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں گیس پرائسز بڑھ گئی ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس وقت سٹک نظر آتے ہیں, بالکل سٹک ہیں, نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں. تو یہ ساری دنیا کا نظام آپ نے ایک سٹینڈ سٹل پہ لا کے چھوڑ دیا ہے, اور یہ کرنے والا کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل. سو یہ ایک ایسی عالمی طاقت امریکہ جس سے اپنا زوال برداشت نہیں ہو رہا. امریکہ کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. ان کو لگتا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میں بات کر رہی ہوں, کہ جو ساکھ وہ بچانے کی رہی صحیح ساکھ امریکہ کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو اس میں سب سے بڑی کوشش ایک ہی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ کہیں اور جنگ چھیڑ دو. ایپسٹین فائلز تھی, کوشش کر رہے ہیں اپنی ساکھ کو بحال کرنے. ہاں, بٹ یہ ان کی سوچ ہے, یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی خوش فہمی ہے, یہ گمان ہے کہ شاید اس سے ہماری اجارہ داری قائم رہے گی, ہمارا ڈر بنا رہے گا. وہ ایک دیکھیں رولز بیسڈ آرڈر تو رہا نہیں نا, جو امریکہ خود کہتا ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا, ہم نے بنایا تھا. اب تو آپ کو وہ پوسٹ رولز ایک پاور ڈریون آرڈر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جس میں امریکہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہے, اور اس میں نئی جنگیں شروع کرنے سے بھی وہ دریغ نہیں کر رہا. وینیزویلا ہمارے سامنے ہے, ایران والا معاملہ ہمارے سامنے ہے, کیوبا پہ دھمکی دے رہے ہیں وہ حملہ کرنے کی, گرین لینڈ پہ وہ دھمکی آلریڈی دے چکے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہی روایتی امریکی صدر ہیں جو ماضی کے صدور رہے ہیں, یا ان سے بھی 4 قدم آگے, جن پہ تنقید کیا کرتے تھے, جن پہ تنقید کرتے تھے, بلکہ یہ ان سے بھی 4 قدم آگے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایپسٹین فائلز, جو کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا مسئلہ بن گیا تھا امریکہ کے اندر, کہ آپ کو ایپسٹین فائلز کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات نظر نہیں آتی تھی, ڈسکشنز کسی اور چیز پہ نظر نہیں آتی تھی. سینٹ میں باقاعدہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں, حکومت پہ بات ہو رہی تھی, الزام لگ رہے تھے کہ آپ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے جسٹس نہیں کیا ہے, ایپسٹین فائلز میں ناموں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے, جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں نہیں ہو رہی ہیں, کیوں ان فائلز کو دبایا جا رہا ہے, کیوں پبلک نہیں کیا جا رہا ہے, یہ سوالات اٹھ رہے تھے. تو امریکہ نے
کیا کیا؟ ایران پہ حملہ کر دیا. ایپسٹین فائل سے آپ کو ڈسٹریکشن مل گئی ایران کی. آپ کوئی ایپسٹین فائلس پہ بات نہیں کر رہا, اب سارے کے سارے ایران پہ اور ایران کے حملے کے حوالے سے بات کریں. سو یہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. فار دا ٹائم بینگ ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان دا لانگ رن جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اچھی نہیں ہے. ایران کا بھی نقصان ہوا ہے. اس جنگ ہے بھائی, جنگ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کا نقصان ہو ہی نہ. ہاں ایران نے دیکھیں 220 کا تو دعویٰ کیا فوجی پکڑنے مارنے کا اور پھر پکڑنے کا بھی. ہو سکتا ہے 220 نہ ہو سکتا ہے ایران نے زیادہ بتا دیا ہو, لیکن کچھ تو ہوں گے نا. اتنا بڑا دعویٰ ہے, امریکہ بھی تردید کر رہا ہے, آہستہ آہستہ سامنے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ تو ابھی صرف وہ چیزیں بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے ایران کا نقصان کتنا کیا, ان کے کتنے شپس گرا دیے ہیں, اپنا نقصان چھپا رہے ہیں. لیکن جنگیں ہیں, جنگوں میں فی الوقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جی شاید ہمارے سامنے وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں آ رہی, بہت ساری چیزیں ہڈن ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے ویریفائی ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ نے CNN کی دیکھا ہوگا, جو ان کی ٹیم کو ایران جانے کی اجازت ملی, تو CNN کیا کہہ رہا ہے کہ جی ایران کے جو دعوے ہیں سکسیس کے, برتری کے, فتح کے, اس میں کافی حد تک صداقت ہے. تو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ نے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو. ایران نے 40 سال تیاری کی ہے اس جنگ کی, تو اب وہ دکھائے گا کیا تیاری کیا. اچھا, ابھی ریسنٹلی رشین پریزیڈنٹ کے حوالے سے عباس اراغچی فارن منسٹر کی ان کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے رشیا کے ساتھ, نہ ہی ہم لوگ نے مطلب دنیا جانتی ہے کہ ہماری جو ملٹری کوآپریشن شروع سے رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رشیا بھی کہیں نہ کہیں ہیلپ کر رہا ہے ایران کو US ٹارگیٹس کو لوکیٹ کرنے میں. دیکھیں غالب امکان تو یہی ہے جس پہ ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کی سپورٹ رہی ہے, لیکن پتہ نہیں میں نے حالانکہ خود یہ بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں چائنا اور رشیا سپورٹ کر رہے ہیں, بٹ مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے مزید جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مے بی رشیا اور چائنا کی سپورٹ کی فی الحال ایران کو ضرورت ہی نہیں پڑی. ابھی آپ دیکھ لیں جو مسلز ہیں ان کے, جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, جو ڈرونز وہ ہٹ کر رہے ہیں مختلف ممالک میں مختلف ٹارگیٹس پہ, وہ سارے ایرانین ہیں. ایرانین ٹیکنالوجی ہے, ایرانین ڈرونز ہیں, ایرانین مسلز ہیں. I personally believe کہ ابھی رشین اور چائنیز ٹیکنالوجی کی ہیلپ کی ضرورت ایران کو نہیں پڑی ہے. بٹ اگر پڑی تو چائنا از دیئر, رشیا از دیئر, اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ایران کی مدد کریں گے. میں نے آپ کو شاید مثال دی تھی شاہد ڈرونز کی, جو ایرانین ڈرونز ہیں جو ایران نے یوکرین کے اگینسٹ رشیا کو دیے تھے, اور رشیا نے بہت بڑی تعداد میں ان ڈرونز کو استعمال کیا تھا. یوکرین میں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ان ڈرونز نے کیا تھا جو کہ ایرانین ڈرونز تھے. سو اگر رشیا کو یہ موقع ملتا ہے یا ایران کہتا ہے کہ اٹس ٹائم فار یو ٹو ریسیپروکیٹ, اب آپ جو ہیں وہ اس چیز کا بدلہ چکائیں, تو ڈیفینیٹلی رشیا آگے بڑھیں گے بالکل. لیکن ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو رپورٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ فی الحال ایران کو ضرورت نہیں ہے. آنے والے دنوں میں فیوچر میں ہو سکتا ہے ضرورت پڑے, تو ان دونوں ممالک کی سپورٹ حاصل ہوگی ان کو. اچھا, ابھی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں جب بھی ایران کے نئے سپریم لیڈر کی سلیکشن ہوگی تو ہماری صلاح ہونی چاہیے, ہم سے مشورہ ضروری ہے. لیکن اب ریسنٹلی اسرائیل نے بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی نیا سپریم لیڈر آتا ہے تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو ہم لوگوں نے سید علی خامنہ ای کے ساتھ کیا. ہاں, تو کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا؟ دیکھیے یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ہی بچگانہ خواہش ہے, میں کہوں گی. وہ کیا ایک مثال ہے ہمارے اردو میں, بلی کے خواب میں چھچڑے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے کہ بھائی ایران کا معاملہ ہے. آپ وہ کیا کہتے ہیں, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پہلے ہی بننے کی امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے. دوسرے ممالک کے معاملات میں, اندرونی داخلی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے. سو مچ سو کہ آپ نے وہاں حکومتیں تبدیل کی, آپ نے وہاں ڈی اسٹیبلٹی کے لیے جو اقدامات آپ سے بن سکتے تھے آپ نے وہ کیے, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ جی ہر ملک جو ہے وہ آپ سے پوچھ کے اپنا نیا لیڈر بھی لگائے. تو جو لاسٹ رپورٹ اس پہ آئی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے لیڈر کا انتخاب تو کر لیا ہے, اناؤنس دیکھیں کب ہوتا ہے. لیڈر کا انتخاب پہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی بہت بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور ہم اناؤنس کر دیں گے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشورے سے یہ کریں گے, آئی مین دس از ریڈیکولس. کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کے اپنے لوگ بھی جو ساتھ مطلب پریشان ہی ہوتے ہوں گے کہ بھائی اس کو مشورہ بھی دیں تو کیا دیں, اس کے ایڈوائزرز بھی پریشان ہی رہتے ہوں گے. وہ انٹیلیجنس رپورٹس US کے آپ نے دیکھی, 18 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایران میں ریجیم چینج از امپاسبل. پریزیڈنٹ ٹرمپ لگتا ہے ان رپورٹس کو اٹھا کے وہ بن میں پھینک دیتے ہوں گے کہ یار یہ تو میرے پلان کے مطابق ہی نہیں ہے.
سو اپنی انٹیلیجنس پہ جو انسان, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسکول پہ اٹیک ہوا تھا وہ ایران نے خود کرایا, ایگزیکٹلی. تو ہاں, تو یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں, امریکہ کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ وتیرہ ہی بنتا جا رہا ہے. خود ہی کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹ کی ٹرمپ صاحب کرتے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہیومن رائٹس واچ کو دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے, اب امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, سپر پاور ہے, ہماری ایجنسی سب سے بہتر ہے. تو ان کے پاس اس وقت یہ انٹیلیجنس نہیں تھی کہ آپ 168 بچیاں شہید کر رہے ہیں اسکول پہ حملہ کر کے. یہ تو خیر بالکل ہی مذہب کا خیز ہے نا, ایران کا نام لے لینا یا ایران پہ الزام لگا دینا. کیا تو انہوں نے ہی ہے, لیکن کیوں کیا ہے, اب اس پہ کوئی معافی ہے, کہیں پر کوئی اس چیز کی تلافی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے. سو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت اپنی ہی پتہ نہیں ایک الگ ہی دنیا میں رہ رہے ہیں, جس میں ان کو لگتا ہے کہ نیا سپریم لیڈر بھی میری مرضی کا ہوگا. اسرائیل کہتا ہے اگلا سپریم لیڈر آ گیا تو وہ بھی ٹارگٹ, اس کے بعد بھی کوئی آ گیا وہ بھی نشانے پہ ہوگا, اس کے بعد آ گیا وہ بھی نشانے پہ ہوگا. وہ کاؤنسل جو یہ سارے معاملے کو لے کر چل رہی ہے, پورا پروسیس چل رہا ہے, جو مشاورت کر رہے ہیں, جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب بھی کر رہے ہیں, وہ تو ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں. تو یہ ساری دھمکیاں ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ ریجیم چینج کرنا آپ کا مقصد تھا, اسلامک ریولوشن کا خاتمہ آپ کا مقصد تھا. آپ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ مبارکباد دیتے پھر ہیں نا, پوری دنیا کو مبارک ہو, ہم نے ان کے لیے بہت آسانیاں کر دی ہیں, آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر کے. یہ بیسکلی دس از واٹ ہی از سیئنگ کہ ایران کے لوگوں کو مبارکباد ہو. ایران کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی حکومت کے جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے, ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. آپ نے بڑا اچھا کیا یہ کام کر کے, ایران کو اور متحد کر دیا, ان کی عوام کو اور متحد کر دیا. جو اصل ایران تھا, جو اصل چہرہ تھا, وہ ہمارے سامنے آ گیا. ان کے میڈیا کے تھرو تو یہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ وہ رجیم کے خلاف ہیں. آپ دیکھیں سینکڑوں لوگ کے بعد اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ ان کے حمایتی. ہاں, سینکڑوں لوگ دیکھیں سید علی خامنائی شہید کے لیے نکلے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نکلے. یہ شکل تو اب واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایران کی اب نظر آ رہی ہے نا. پہلے تو آپ کو بتایا گیا ہو جی بڑے لوگ تنگ ہیں, بہت مشکل میں ہیں, بڑا ظلم ہوتا ہے ان پہ, بڑا جبر ہوتا ہے. نہیں ہے, حکومت سے شکایات ہوتی ہیں, گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں, مہنگائی کے خلاف بھی لوگ آئے تھے نا جنوری میں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. بٹ جنوری کے اندر بھی جب ان کو یہ پتا چلا کہ فورن ایلیمنٹ کہیں ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے ساری صورتحال کو, اسرائیل یا امریکہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہمارے معاملات میں, تو پروٹیسٹ وغیرہ مہنگائی کے سب ختم ہو گئے تھے, حکومت کے پیچھے جا کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے. سو یہی چیز آج ہو رہی ہے. سو ایران کو متحد کرنے پہ وہ ضرور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے, لیکن آپ کا خواب جو آپ کا ایک مشن تھا نا, وہ اس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں. جتنی جلدی آپ اس کو مان جائیں, یعنی امریکہ اور اسرائیل اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ ریجیم چینج آپریشن ہمارا ناکام پہلے بھی ہو گیا تھا, اب بھی ہو گیا ہے, ریجیم چینج پاسبل نہیں ہے. ایک کے بعد دوسرا سپریم لیڈر آئے گا, وہی لیگیسی آگے چلے گی, وہی مزاحمت ہوگی, ایران کے لوگ متحد رہیں گے, ایران کے لوگ وہ آپ کو ریزسٹنس دکھائیں گے عملی طور پہ جیسے دکھاتے آئے ہیں, اور آپ ناکام ہو گئے ہیں. جتنی جلدی یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اس میں انہیں کا فائدہ ہے. بالکل. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.